گڈ ایوننگ عزیزو، مسرت طارق جوزف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتی ہے۔ آپ سب کی سلامتی خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں مانگتی ہے۔ ہم خداوند کے کلام کو شیئر کرنے کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے جو مجھ سے کام لینا چاہا اس کو میں نے کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آئیے ہم دعا کریں تاکہ خداوند اپنی پاک قوت اور طاقت اور اپنی پاک مرضی کے مطابق میری مدد کرے تاکہ میں یہ کلام آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند آسمانی باپ، ایک بار پھر سے آپ کے پاک حضوری میں آتی، آپ کا شکر ادا کرتی، آپ کے پاک نام کو جلال دیتی ہوں اور آپ کے دھنیہ واد کہتی ہوں۔ اے باپ آسمانی، آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے حکم دیا کہ میں آپ کا یہ کلام جو میرے پاس پڑا ہے ایک توڑے کی مانند ہے، میں دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچا سکوں۔ اے باپ میری مدد کرنا، میری حفاظت کرنا، میری نگہبانی کرنا، میں جو یہاں پر اس کو پڑھوں اور جو لوگ جہاں جہاں بھی اس کو سنیں، اے خداوند جو آپ کی پاک وعدہ ہے اس کے مطابق ہمیں برکت ملے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ جو بھی اس کلام کو پڑھے گا اور سنے گا اور جو اس پر عمل کرے گا وہ سب مبارک ہوں گے۔ تو ابھی خداوند اپنے پاک نام کو جلال دینے کے لیے میری مدد کرنا اور حفاظت کرنا اور نگہبانی کرنا اور سب کچھ آپ کی پاک مرضی کے مطابق ہو تاکہ آپ کے پاک نام کو جلال ہو اور ابلیس کو شکست۔ تو عزیزو، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے اور میں کلام کو شروع کرتی ہوں۔ مکاشوہ پہلا باب 5 آیت کو ہم نے دیکھا تھا، جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی تابعداری میں اور ہماری محبت میں اپنی جان صلیب پر قربان کی اور کسی بکرے بچڑے کا خون نہیں بلکہ اپنے خون کا پیالہ لے کر اپنے باپ کی حضوری میں داخل ہوئے، تو خداوند نے ان کو جو ہے وہ 3 القاب دیے، جس میں کہ پہلا جو تھا وہ سچا گواہ، دوسرا جو تھا وہ جھوٹنے والوں میں پہلو تھا، اور تیسرا بادشاہوں پر حاکم۔ تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند آسمانی باپ نے اپنے بیٹے کو وہ جگہ دی جو جگہ پر کوئی نہیں پہنچ سکا۔ وہ خداوند اپنے آسمانی باپ کے دائیں طرف بیٹھے ہیں جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو آئیں گے۔ تو آج ہم مکاشوہ کی پہلا باب کی 6 آیت کو دیکھیں گے کہ خداوند اس میں کیا فرماتا ہے۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی، خداوند یسوع مسیح کی ازلی اور لازوال محبت وہ گناہ گار انسان کے لیے رکھتا ہے۔ اس محبت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ہمارے لیے صلیبی موت یا لعنتی موت برداشت کرے اور ہمیں اپنے خون کے وسیلہ سے خلاصی بخشے۔ اس نے ہمیں گناہ کے زور سے، گناہ کی ناپاکی سے، اس نے ہمیں جو ہمیں ناپاکی سے نہ صرف یہ بلکہ ہم کو ایک بادشاہی بھی عطا کی ہے اور کاہن بھی مقرر کیا ہے۔ اس فضل کے دور میں ہر ایماندار مسیح خداوند کے وسیلہ سے خدا کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے آ سکتا ہے اور اس کے مقدس میں داخل ہو سکتا ہے، اپنے ہونٹوں کی قربانی اور حمد و ثنا کی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ اسے کسی اور کی درمیانی کی ضرورت نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح خداوند کے جو انسان اور خدا کے درمیان ہے، وہ درمیانی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں عزیزوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک خون کو جو ہماری خاطر بہایا، جب وہ ہمیں اس میں دھوتے ہیں اور پاک کو صاف کرتے ہیں اور ہمیں اس میں چھپا لیتے ہیں، تو ہم خداوند آسمانی باپ کی پاک حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کو پھر ہم گناہ گار نہیں بلکہ ہمارے اوپر اپنے بیٹے کا خون نظر آتا ہے اور ہماری قبولیت ان کی پاک حضوری میں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم خداوند خدا کی حضوری میں جانے سے خداوند یسوع مسیح سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں اپنے پاک خون سے دھو کر پاک اور صاف کرے اور اپنے پاک خون میں چھپا لے تاکہ ہم خداوند آسمانی باپ کی حضوری میں داخل ہو سکیں اور خداوند ہم کو گناہ گار نہیں بلکہ اپنے
پاک خون کے نظر آنے کی وجہ سے ہماری قبولیت خداوند خدا کی پاک حضوری میں ہو۔ اس لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ مکاشفہ پہلا باب 6 آیت میں عزیزوں ہم اپنے لیے ریفرنس پڑھیں گے کلام مقدس میں سے، عبرانیوں 13 باب 15 سے 17 آیت تک، 5 آیت بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی اور ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں لہجہ خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ مطلب ہم اپنے خداوند کی تعریف کرتے رہا کریں، اپنے زبان سے، اپنے ہونٹوں سے، اور اپنے جو ہے اپنے ہونٹوں کی یہ قربانی ہے جو ہم خداوند کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ 16 آیت، اور بھلائی کی اور سخاوت کرنا نہ بھولو۔ بھلائی اور سخاوت کرنا بھی خداوند نے فرمایا ہے نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ 17 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے فرمانبردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ ہماری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا۔ یعنی ہمارے خادم اور ہمارے جو روحانی پیشوا ہیں ان کے ہمیں تابع رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کی نزدیکی میں رہتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے اگر ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں۔ اور خداوند نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہو کے مجھ سے دعا کریں گے، مجھ سے درخواست کریں گے، تو میں ان کے سن کر جواب دوں گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کرے نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس کی صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بے شک اگر وہ خوشی سے ہمارے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا سنی جائے گی، اگر وہ اریٹیٹ ہو کے یا رنج سے دعا کریں گے تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ خداوند کا کلام فرماتا ہے۔ پطرس 2 باب 9 آیت میں تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لیتا ہے، بدکاروں کی عدالت کے دن تک سزا میں رکھتا ہے۔ جو بھی خداوند آسمانی باپ کو قبول کر لیتے ہیں ان کے بیٹے کو، خداوند ان کو آزمائشوں سے نکال لیتا ہے، اور جو نہیں وہ ہم نے آگے بھی جا کے پڑھیں گے کہ وہ سزا کے دن تک جو ہے ان کو رکھتا ہے، اور پھر ان کو آخری دن میں جب ججمنٹ کا دن ہوگا اس دن ان کو سزا دے گا۔ افسیوں 2 باب 18 آیت، کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے، اور اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ یہ الفاظ برحق خدا کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بھی خداوند کے آسمانی باپ کے روح میں ہی ان سے دعا کرتے تھے، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم بھی خداوند آسمانی باپ کو جو ہے اس کے وسیلہ سے ہی، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی، ہمارا ایک ہی روح سے ہم خداوند سے منت کرتے ہیں اور مانگتے ہیں تو خداوند ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس وقت اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال، عظمت اور سلطنت اور اختیار خداوند یسوع مسیح سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد ہوتی رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں ہم جلال پائیں اور ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، کیونکہ یہی ان کا مشن تھا کہ انہوں نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر قربان کی اور ہمیں اپنے پاک خون میں چھپا لیا۔ تو عزیزو ہم شکر ادا کرتے ہیں آج کے لیے، اور کل ہم دوسری جو ویڈیو آنے والی ہوگی اس میں مکاشفہ پہلا باب 7 آیت میں دیکھیں گے کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ ابھی ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا بولیں گے جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کریں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہو، آمین۔
Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us fire of the hell, bring also mercy most. Amen. अज़ीज़ों, मेरी दुआ है खुदावंद मुझे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। खुदावंद यीशु के पाक खून में हम धुले और छुपे रहें और हम प्रोटेक्ट रहें अबलीस और उसके तमाम हमलों से, और खुदावंद की पाक हजूरी में रहकर उनसे बरकत पाएँ। इन द नेम ऑफ जीसस मांगते और पा लेते हैं, आमीन।